کوئی پالیسی نہیں ہے. لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ قوم پرست نہیں ہے, یہ ہندوستان کے دشمن ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سی قوم پرستی تھی ہمارے وزیر اعظم کی کہ ایک پرائیویٹ کمپنی کے سیل فون کا جب لانچ ہوا تو سیل فون نے اپنے لانچ میں وزیر اعظم کی تصویر لگا کر لانچ کیا کہ دیکھو یہ جیو ہے, اس کو یہ پرائم منسٹر تصویر لگا دی. ارے قومیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم اپنی تصویر لگاتے BSNL سیل فون میں اور کہتے کہ ہندوستانی عوام سے کہ BSNL سیل فون کا سم کارڈ لو, مگر ہمارے وزیر اعظم صرف ریڈیو پر من کی بات کر کے خوش ہو جاتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم آپ دیکھیں گے, آپ جب دوبارہ من کی بات ہوگی تو وزیر اعظم کہیں گے کہ میں نے 2 سال میں 8 مرتبہ اوباما سے ملاقات کی. یعنی اوباما سے ملاقات کرنا ہے, غریب کے پیٹ میں درد کم ہو جائے گا. ہندوستان کے وزیر اعظم ہو سکتا ہے کہ آپ کی شہرت میں اضافہ ہو جائے, مگر ملک آج جن پریشانیوں سے دوچار ہے یہ حکومت کا کام ہے کہ ان پریشانیوں پر غور کریں. قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں, حکومت کا کام یہ ہے کہ قیمتوں کو کم کریں. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ان مہاراشٹرا میں اور اتر پردیش میں ایک ٹیم بنائی جا رہی ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس میں حصہ لیں. یقیناً وہ کام آسان نہیں ہوگا. یہ حیدرآباد سے اٹھ کر 1200 کلومیٹر جانا اتر پردیش میں ایک غیر علاقے میں جہاں پر ہم کسی کو نہیں جانتے, مگر یاد رکھیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ دین, یہ توحید کا پیغام جو ہم کو یہاں تک پہنچا, جو شروع ہوا تھا مکہ کی وادیوں سے, جس کو مدینے کی فضاؤں سے ہندوستان کی اگر زمین تک پہنچا تو یہ انہی لوگوں کے ذریعے پہنچا جن کے پاس اخلاص تھا, جن کے پاس اللہ اس کے رسول سے بے پناہ محبت تھی, جو یہ چاہتے تھے کہ ظلم کا خاتمہ ہو اور حق کی سربلندی ہو. اسی لیے میں اپنے مجلسی رفقا سے کہنا چاہوں گا کہ جو آج آپ کے پاس ایک جذبہ ہے, ایک اخلاص ہمارے پاس ہے, جو زندگی کا قیمتی وقت اللہ نے ہم کو دیا ہے, اس قیمتی وقت کی قدر کریے, اس کا صحیح استعمال کریے. اور جو ہم کام کر رہے ہیں یاد رکھیے اگر اخلاص کی بنیاد پر کام کیا جائے گا تو یقیناً اس دنیا میں بھی اللہ ہم کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا. یقیناً اس دنیا میں بھی اللہ ہم کو اور آپ کو اس اور عزت سے نوازے گا, اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اس کا صلہ دے گا. اسی لیے جن حضرات کو ذمہ داری دی جائے گی, میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو دیکھیں. اگر آپ وقت دے سکتے ہیں تو ضرور دیں, اور پوری ہمارا آپ کوشش کریں گے تاکہ جب میں اپنی خبر میں جاؤں گا, جب آپ اور ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے تو ہم اپنے ذہنوں میں اور فکروں میں کم سے کم یہ تشنگی تو نہیں رہے گی کہ ہم نے کوشش نہیں کی. ہم پوری کوشش کریں گے, نتیجہ اور کامیابی دینے والا اللہ ہے. دنیا سے کوئی کیا لے کر جائے گا سوائے اپنے اعمال کے, اپنی قربانیوں کے, اور یہی چیزیں ہم کو کام میں آئیں گی. آئیے ہم مل کر مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو اتر پردیش اور مہاراشٹرا کے ان علاقوں میں پہنچائیں, اپنی جماعت کو کامیابی سے ہمکنار کریں. یقیناً ہم نے تلنگانہ میں یہاں پر کامیابیاں حاصل کی ہیں, مگر میں ہمارے اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اور پہلے سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. عوام کی امیدیں ہم سے بہت زیادہ وابستہ ہیں, اسی لیے بہت ضروری ہے کہ اراکین بلدیہ اور اراکین اسمبلی جو ان کو بجٹ دیا گیا ہے, خاص طور سے اراکین اسمبلی کو 3 کروڑ کا جو بجٹ ہے اور متعلقہ منسٹر کا 2 کروڑ کا بجٹ ہے, میری آپ سے گزارش ہے کہ فوراً اس بجٹ کا استعمال کریے. اراکین بلدیہ کو بٹھائیے, صدر معتمدین کے ساتھ بیٹھ کر یہ دیکھیے کہ کہاں پر کس جگہ پر اہم کام کی ضرورت ہے. زیادہ تر سورج لائن اور پینے کے پانی کی لائن کی ضرورت ہے. کوشش یہ کریے کہ اس میں آپ کا بجٹ استعمال ہو. میں اراکین اسمبلی سے بھی کہنا چاہوں گا کہ 2.5 سال کا عرصہ آپ کو ہو چکا ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ تمام لوگ 2.5 سال میں مجھے ایک لسٹ دیجئے کہ آپ کی نمائندگی پر بلدیہ میں اور آبرسانی اور برقی کی طرف سے کتنے ترقیاتی کام انجام دیے گئے.
میں سینکشن کی لسٹ نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ 2.5 سال میں کتنے ترقیاتی کام آپ کے اسمبلی حلقہ جات میں انجام دیے گئے، اس کی میں لسٹ چاہوں گا، اور میں بھی اپنی طرف سے ایک لسٹ منگوا رہا ہوں بلدیہ سے، تاکہ آپ کی لسٹ کو اور دوسری لسٹ کو رکھ کر دیکھا جائے کہ کہیں بلدیہ کے اور عہدیداروں کی طرف سے غلط لسٹ تو نہیں دی جا رہی ہے۔ بہت زیادہ امیدیں ہم سے وابستہ ہیں، بہت زیادہ آپ کو ہم کو عوام کے درمیان میں رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کی طرف لوگ نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، کہاں کہاں سے لوگ ہم سے رابطہ نہیں پیدا کرتے کہ یہاں پر آئیے، یہاں پر جائیے، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک جماعت ہے جو بغیر عوام سے چندہ لیے کام کرتی ہے، اور آپ اور ہم جانتے ہیں جو لوگ میرے ساتھ اتر پردیش کو جاتے ہیں وہ بتلا سکتے ہیں کہ کیسے سخت ماحول میں ہم کو محنت کرنا پڑتا، مگر الحمدللہ جب ملاقات عوام سے ہوتی ہے، ان کے جذبات ہم سنتے ہیں، ان کی الفاظ کو جب سنتے ہیں تو ہمارے حوصلوں میں اضافہ ہوتا۔ بہرحال میں آپ تمام سے یہی گزارش کروں گا کہ تنظیمی طور پر جماعت کو مضبوط کرتے رہیے، جہاں پر ہماری تنظیم نہیں ہے پولنگ بوتھ پر اس کو اور مضبوط کریے، اور انشاءاللہ تعالی جماعت کی مضبوطی کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ہم سب کو مل کر مجلس اتحاد المسلمین کو اور کامیابیوں کے راستے کی طرف لے کر جانا ہے۔ میں پھر ایک طریقے سے وہاں پر جا کر آپ دام لنچ کریے، اور انشاءاللہ تعالی اور بھی اجلاس ہوتے رہیں گے، آپ تمام سے گفتگو ہوتے رہے گی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جلا مار لیں گے۔ ادھر آئیے بھائی، بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے۔ Bye.